ذرا سوچیے ایسی کون سی کتاب ہو سکتی ہے جو دلوں کو بدل دے، معاشرے کی کایا پلٹ دے اور ایک منتشر قوم کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں تبدیل کر دے؟ ایسی کتاب جس کے نزول نے ظلم و جبر کے اندھیروں کو مٹا کر عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو علم و حکمت کی روشنی عطا کی اور کمزوروں کو عزت اور سربلندی کی راہ دکھائی۔ یہ کتاب قرآن کریم ہے، جو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل انقلاب کا پیغام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا، جس نے غلاموں کو سرداروں کے برابر لا کھڑا کیا، جس نے بادشاہوں کے سروں پر خوف طاری کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات نے مکہ کی سنگلاخ زمین پر ایسے مردان حق پیدا کیے جنہوں نے دنیا کے تخت و تاج الٹ دیے اور باطل کو ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیا۔ قرآن مجید کا ہر لفظ انقلاب کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت قرآن کے انقلابی پیغام کو واضح کرتی ہے کہ حقیقی تبدیلی اندرونی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے غلام نہیں بنا سکتی، اور جب وہ اس سے غفلت برتتی ہے تو ذلت و پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا، کیونکہ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ان کے سامنے جھک گئے۔ یہ وقت ہے کہ ہم بھی قرآن کے اس انقلابی پیغام کو سمجھیں، اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اس کے نور کو عام کریں۔ اگر ہم واقعی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس انقلابی کتاب کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔